اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس میں آج ہم چھٹی جماعت کے اردو میں سے ایک سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ہمارے سرسبز جنگل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق جس کا عنوان ہے ہمارے سرسبز جنگل۔ یہ جماعت چھٹی کے لیے سبق ہے۔ بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں مختلف قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ جنگل کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ زندگی کی اہم ضروریات مثلاً خوراک، پانی اور ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے۔ درخت تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگل ماحول کا توازن بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرسبز درخت روزانہ اوسطاً 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے؟ انسان غذا کے بغیر 40 سے 60 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر آکسیجن کے بغیر وہ 2-2.5 منٹ سے زیادہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرسبز پیڑ پودے کرۂ ہوا میں آکسیجن متواتر فراہم کر کے اسے صاف اور خالص بناتے ہیں۔ زندہ درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر اسے تنے اور شاخوں سے گزارتے ہوئے پتوں تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ زیادہ تر خارج ہو کر کرۂ ہوا میں مل جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن سے خارج شدہ بخارات ہوا کی نمی میں اضافہ کر کے بارشیں اور برف برسانے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگل میں پیڑ پودوں کے گھنے جھنڈ ہوا کی رفتار کو کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ جنگل کے فرش پر آندھی کی رفتار 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ پیڑوں کے اوپر سے آندھی کی رفتار کتنی ہی زیادہ ہو، پیڑ پودے دھول کے طوفان کو روکتے ہیں، شور کی کثافت کو بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور ان کی رنگا رنگی سے محروم رہتے۔ جنگلات کی بدولت ہماری ریاست کے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے جنگلوں میں قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں دیودار، بدلو، چیل اور اخروٹ کے درختوں کی کثرت ہے۔ جموں کے کنڈی علاقوں کی آب و ہوا خشک ہے، اس لیے وہاں چھوٹے پتوں والے تیز نوکیلے کانٹے دار درخت پائے جاتے ہیں، مثلاً ببول، خیر، بیر، بانس، فلائی اور کوکوے وغیرہ، جبکہ دوسری جگہوں پر سایہ دار درخت مثلاً پلاش، شیشم، املتاس، دیودار اور چیل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جنگل جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہیں۔ جنگلوں کے چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ جنگل میں جانور کھا پی سکتے ہیں اور نسل کشی کر سکتے ہیں۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں۔ ہمارے جنگلوں میں انواع و اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں باراسنگا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلاً نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہیں۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، مثلاً
پل، مکانات اور کشتیاں وغیرہ۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف اقسام کی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں۔ جنگل ایسی دولت ہیں جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑا ہے۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بے وقت برف باری ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں اور اس طرح اپنے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا اردو سبق۔ السلام علیکم۔